200 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے 3 مہینے کی ایک ریلیف ہم نے دیا تھا۔ 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک، یعنی 200 یونٹ تک 3 مہینے کے لیے تو وفاق نے 50 ارب روپے کی خطی رقم سے صارفین کو، گھریلو صارفین کو، ان کو ایک سہولت پہنچائی تھی۔ تو پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی۔ عام آدمی کو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے 3 سال کے مقابلے میں آج مہنگائی اپنی کم ترین سطح پر ہے، 38% سے کم ہو کر 11.5% پہ وہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ابھی کافی نہیں، اس کو مزید ہمیں کم کرنا ہے۔ وہاں پر چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ IMF کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا، بجٹ میں وزیر خزانہ نے اس کی تفصیل بیان کی تھی، اور پھر اس میں جو ٹیکسوں کے حوالے سے اور جو دوسرے جو مدات ہیں اس سے حوالے سے ہمیں جو اپنی جو ریونیو کا جو ہدف ہے اس کو ہم بڑھا کر 9 کھرب روپے سے تقریباً 13.5 کھرب تک لے کر گئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کوانٹم جمپ ہے۔ اب اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی۔ بہار کو پاور سیکٹر میں جو نقصانات ہیں ان میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام مسائل اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارا PSDP ہے، 200 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے 3 مہینے کی ایک ریلیف ہم نے دیا تھا، جو کہ پاکستان بھر کے جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 86% جو گھریلو صارفین ہیں اس سے وہ مستفید ہوئے، یعنی 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم سے ہم نے ان کو یہ سہولت 3 مہینوں کے لیے ہم نے دی، جس کا وہ فائدہ الحمدللہ اٹھا رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ ایک شراکت کر کے وہاں پر 28,000 جو بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم نے شمسی توانائی کی طرف شفٹ کرنے کے لیے ایک تقریباً 70 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہم نے بنایا، جس کو عملی جامہ پہنایا گیا، اور اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ 55 ارب روپے اپنا شیئر اس میں ڈال رہی ہے، اور باقی بلوچستان کی حکومت جو ہے باقی وہ شیئر اس کو وہ ایبزارب کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے 28,000 جو ذمہ دار ہیں بلوچستان میں ان کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سالانہ بجلی چوری ہوتی تھی اس حد تک ٹو دس ایکسٹینٹ اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ بجلی جو چوری ہوتی تھی یہ 28,000 ٹیوب ویلز کے حوالے سے، وہ بھی وفاق ہر سال تواتر سے کئی سالوں سے اس کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے اپنے تائیں اپنے وسائل سے انہوں نے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک، یعنی 200 یونٹ تک 3 مہینے کے لیے تو وفاق نے 50 ارب روپے کی خطی رقم سے صارفین کو، گھریلو صارفین کو، ان کو ایک سہولت پہنچائی تھی۔ تو پنجاب حکومت نے
200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے 45 ارب روپے مختص کیے اور 2 مہینے کے لیے اس شدید گرمی اور حبس میں انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے ان 200 سے لے کے 500 یونٹ تک جو ریلیف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے، جس کی باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جس میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف موجود تھے اور مریم نواز صاحبہ موجود تھیں۔ تو یہ پنجاب نے ایک تحفہ دیا پنجاب کے عوام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں سے کچھ ایسی بات سننے کی ملی جس سے کہ افسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سنا کہ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ایک بالکل شفاف طریقے سے پنجاب نے اپنے فنڈ سے یہ 2 مہینے کی ریلیف مہیا کیا پنجاب کے عوام کے لیے، جس کا وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کے پی کی حکومت اس طرح کی ریلیف عوام کو وہاں کی دینا چاہتی ہے، بسم اللہ، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، بلکہ میں ان کو انکریج کروں گا کہ وہ کے پی کی حکومت پنجاب کو فالو کرتے ہوئے اپنے عوام کو یہ سہولت مہیا کریں، گرمیوں میں ریلیف دیں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں۔ باقی صوبائی حکومتیں بھی بڑے شوق سے یہ سہولت مہیا کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، اس کو ہمیں مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ لانگ ٹرم ہم میجرز کیا لے سکتے ہیں، اس کے لیے پوری تندہی کے ساتھ منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنانس، اس کے اوپر دن رات ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو کابینہ کے آنریبل ممبرز ہیں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، پلاننگ منسٹر اور دوسرے وزراء اس میں شامل ہیں، ایم او ایس فائنانس شامل ہیں، ایف بی آر شامل ہے، تاکہ ہم کوئی دیر پا پرماننٹ سلوشن لائیں، جس سے کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کا پہیہ تیزی سے گھومے، زراعت آگے بڑھے، ہماری جو صنعت جو ہے وہ آگے بڑھے، ایکسپورٹس آگے بڑھے، ٹریڈ اور کامرس وہ آگے بڑھے، تجارت آگے بڑھے۔